تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد ہوتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وتب اور برباد بھی ہو گئے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو ابو لہب کو اس کے مال نے کوئی فائدہ دیا، وما کسب اور نہ ہی جو اس کی پوری پونجی ہے، مال کے علاوہ جو دوسری پونجی ہے، نہ ہی اس پونجی نے اس ابو لہب کو کوئی فائدہ پہنچایا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے سیصلی، یقیناً وہ داخل ہوگا یا پھینک دیا جائے گا، کہاں؟ نارن، جہنم میں، ذات لہب، جو جہنم چنگاریوں والی اور سخت لپٹ والی آگ رکھتی ہے۔ اور نہ یہ کہ صرف یہ تنہا بلکہ فرمایا گیا وامرأتہ، اور ابو لہب کی طرح اس کی بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کون ہے اس کی بیوی؟ تو فرمایا گیا حمالۃ الحطب، وہی جو لکڑیاں بین بین کر، لکڑیاں چن چن کر، اٹھا اٹھا کر لا کر اپنے گھروں میں رکھتی ہے۔ فی جیدہا، اور جس کے گلے میں، جس کی بیوی کے گلے میں یا جس عورت کے گلے میں، حبل من مسد، ایک طرح کا پھندا ہے جس کو وہ ہار کی طرح ڈالے ہوئے رہتی ہے۔ اس صورت کا پس منظر آپ ملاحظہ کریں۔ اولاً تو آپ نے ترجمہ ملاحظہ کر لیا، اس کا پس منظر یہ ہے رب کائنات کے محبوب، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب سب سے پہلے آپ دین کی تبلیغ کا کام اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں سے شروع فرمائیں، اور انہی کو سب سے پہلے آپ اسلام کی دعوت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو دعوت دی، سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد دعوت کھائی لوگوں نے، اور پھر سب لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے لوگو، دیکھو اب تک میں دین متین اسلام کی خدمت اور اس کی تبلیغ سری طور پر کرتا تھا، ظاہر طور پر نہیں کرتا تھا، لیکن اب میرے رب کی طرف سے حکم آ گیا کہ میں تم سبھوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کو اعلانیہ طور پر اپنے رب کی وحدانیت کا اظہار کراؤں اور رب تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کے بارے میں بتاؤں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا رب ایک ہی ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی صورت نہیں، اس کی کوئی مورت نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں، وہ نور ہے بلکہ پوری کائنات کا نور، اسی کے نور کا ایک حصہ بلکہ کروڑہا حصہ کرنے کے بعد کروڑوں حصوں میں سے پھر کروڑ حصہ کیا جائے، پھر کروڑ حصہ کیا جائے تو اسی کے نور کا حصہ ہے جو پورے عالم کو مل رہا ہے۔ میرے نبی نے جب یہ دعوت دی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جو بت ہیں یہ جھوٹے ہیں، نہ تو ان سے کسی فائدے کی امید ہے نہ ہی نقصان کی، تو پھر ایسے بتوں کو معبود بنانا عقل مندی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے مترادف ہے۔ جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا نے یہ فرمایا
تو ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ گھر خاندان کے لوگ جو پہلے سے تو جانتے ہی تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزیں لے کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن آج اس کا کھلے لفظوں میں اظہار ہو گیا۔ ابو لہب جو اپنے وقت کا بہت بڑا ابو الحکم مانا جاتا تھا، عقل والا، دانشمند، سب سے بڑا فہیم اور سب سے بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو اس کو کہاں یہ بات راس آتی۔ آخر کار کھڑے ہو کر اس نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر یوں کہتا ہے، اے محمد۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے اپنے انداز میں کہا، اے محمد، تم نے ہم لوگوں کو دعوت دے کر اسی لیے یا اسی کام کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ الہٰذا جمعتنا لہذا اليوم یا محمد، اے محمد کیا تم نے اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ پھر کہتا ہے، تم نے ہمارا دن خراب کر دیا۔ اللہ رب العزت کو کب یہ بات بھاتی کہ اس کے سب سے عظیم محبوب اور سب سے عظیم مخلوق کو ان سستے لفظوں کے ساتھ کوئی یاد کرے۔ اللہ رب العزت کو یہ پسند نہ ہوا کہ جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہو اور جو اس کے رب کی وحدانیت کا پرچار کر رہا ہو، اس کے لیے اس طرح کے الفاظ بولے جائیں۔ اور جس طرح سے ابو لہب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر کے کہا تھا، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا؟ کیا اسی لیے ہم کو بلایا تھا؟ ہمارا سارا وقت خراب کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے پورے وضع کا، پوری سچویشن، پوری حالت کو، جس طرح سے اس نے حالت باندھی بنائی تھی، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا تھا، تم نے ہمارا دن خراب کر دیا، ہاتھ اٹھاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان آیت کریمہ کے ذریعے سے پوری کائنات کو یہ بتلا دیا کہ ابو لہب جیسا شخص عقل مند سمجھے جانے کے لائق نہیں ہے، اور ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، یہ کہا کہ تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یہ پوری سورہ نازل کر دی، اور جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی فہرست میں جو سب سے بڑا نام ہوگا وہ ابو جہل اور ابو لہب کا ہوگا، اور جب تک قائم رہے گی یہ دنیا، ابو لہب کو لعنت کا طوق پہنایا جاتا رہے گا، اور پوری دنیا کے مسلمان اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، حضور اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، جواب ہم دیں گے، آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے آئے جہاں پر کسی کہنے والے سرفرے نے حضور کی شان میں گستاخی کی، لیکن پھر حضور سے کہا گیا، رب نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب ہم دیں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اور ارشاد فرمایا جاتا ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وتب، اور برباد بھی ہو گئے۔ پھر آگے ابو لہب کے اور دوسری مذموم صفتوں کا ذکر کیا گیا، اے ابو لہب، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے مالدار ہو؟ مالدار ہونا ہی صرف فائدہ مند نہیں ہے، مالدار ہونا اس وقت فائدہ مند ہے جبکہ ایمان کے ساتھ دولت ہو، ورنہ دولت تو قارون، شداد، نمرود اور حامان اور یہ وقت کے جو سلاطین گزرے ہیں، ان سے زیادہ تو دولت تمہارے پاس نہیں ہے۔ جب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تو تم آخر کس درجے کے اور کس اعتبار کے شخص گنے جاؤ گے؟ اور فرمایا گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو ابو لہب کو اس کے مال نے کوئی فائدہ دیا، وما کسب، اور نہ ہی اس کی کسی اور ثروت نے اس کو فائدہ دیا، اور آخر میں دو ٹوک اس کو جہنم کا عذاب بالکل سنا دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کے عذاب یا ثواب کو چھپا کر رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کا حساب ان کے رب کے ذمے میں ہوتا ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو
معاف نہ کرے۔ لیکن اے ابو لہب، تو نے رسول کی شان میں گستاخی کی، چل سن لے، دنیا ہی میں تیرا میں فیصلہ کیے دیتا ہوں، اور دنیا کے لوگ بھی جان لیں گے کہ جو گستاخ رسول ہوگا اس کی سزا یہ ہوگی۔ فرمایا گیا سیصلا نارن ذات لہب، چنگاریوں والے اور شعلے والے جہنم میں تجھے داخل کیا جائے گا، تجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کیا تھا، کیا کیا تھا؟ صرف رسول پاک کی شان میں گستاخی، اور اللہ رب العزت کسی اور چیز کو ایک وقت کے لیے برداشت بھی فرما لے، لیکن رسول پاک کی شان میں گستاخی میرے رب کو بھی پسند نہیں ہے، اور دو لفظوں میں دو ٹوک فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی بھی اس مشن میں شریک رہتی ہے اور حضور پاک کو غلط سلط الفاظ سے یاد کرتی ہے، تو سن، تو بھی جہنمی ہے، تیری بیوی بھی جہنمی ہے۔ اور کہا گیا تیری بیوی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جا کر جنگل سے لکڑیاں توڑ توڑ کر چوری کر کے لے کے آتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جب دیکھو تب اپنے سر پر لکڑیاں اٹھائے ہوئے چلی آتی ہے، عزت دار بنتی ہے، اور پھر نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ اس کو بھی جہنم کے بارے میں بتا دیا گیا کہ تو بھی جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اور پھر فرمایا گیا یہ وہی عورت ہے جس کے گردن میں رسی کا ایک ہار یا رسی کا ایک پھندا پڑا رہتا ہے۔ کہا گیا دنیا میں تو تجھے رسی کا پھندا ملتا ہے، آخرت میں ہم تجھے جہنم کے اندر آگ کی رسی کا پھندا تیرے گلے میں ڈال دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی شان میں گستاخی قطعاً قبول نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دو ٹوک فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ جو نبی کا نہیں پھر کسی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ پھر کسی کا نہیں۔ یہ سورہ لہب کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، اور پھر لگے ہاتھوں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کی تعریف، توصیف، توحید اور اس پر ایمان اور اخلاص کے تعلق سے سب سے عظیم سورۃ الاخلاص کو نازل فرمایا گیا۔ سورۃ الاخلاص کی تفسیر اور اس کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنے پر ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ بھی ہلکی آواز میں اور پڑھ لیں تاکہ پورا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی حاصل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا گیا اے محبوب آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ وہ اللہ احد، وہ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا کوئی ساجھا، کوئی شریک نہیں ہے۔ جو بھی ہیں سب اس کے بندے، سب اس کی مخلوق ہیں، وہ تنہا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کو بھی کسی کی بھی اس کو چندہ ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ حقیقی طور پر کارساز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو
اس کی کوئی संतान اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی کی संतान یا کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ تو اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا بیٹی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے مشابہ، اس کے برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے اکبر ہے، اکبر تھا اور وہی اکبر رہے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اس کے خادم، اس کے غلام ہیں، اور اس کی بندگی میں ہی انسانیت کو شرف ملتی ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سبوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی اس صفت پر حتمی طور پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوئی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تفسیر اگر کرنی ہو تو یقین مانیں مجھ جیسا گنہگار اور سیاہکار اور کم علم والا بندہ بھی کافی وقت تک اس کی تفسیر کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے مقصد بیان کیا کہ ہمارے پاس 4 صورتیں بچی ہوئی ہیں جن کی تفسیر بیان کرنی ہے اور مختصر بیان کرنی ہے، اس وجہ سے ہم نے مختصر اس کے ترجمے پر اکتفا کیا۔ آگے چل کے سیکنڈ لاسٹ جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق میں بھی اللہ رب العزت نے اور اسی طرح سے سورۃ الناس میں بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری بیماریوں سے اور روحانی بیماریوں سے علاج کا حکم عطا فرمایا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دراصل اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے جادو کر دیا۔ میرے اور آپ کے آقا جو رحمت بن کر آئے اور لوگوں کے لیے نعمت، ہدایت، برکت کا سبب بنے، لیکن وہ لوگ جو ازلی دشمنی اسلام سے رکھے ہوئے تھے ان کو یہ بات ہی نہیں تھی، اور حضور پاک پر جان کا حملہ کیا، مال کا حملہ کیا، اور آخر میں جب کچھ نہ بن پائی تو پھر جادو کر کے سوچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے زور سے ختم کر دیا جائے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو نازل فرما کے ارشاد فرمایا اے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا خالق اور آپ کا مالک موجود ہوں، جب تک میں ہوں اے محبوب تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے اثرات سے باہر لایا گیا۔ چنانچہ ان دونوں صورتوں کے بارے میں آج بھی فرمایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جن یا شیطان کا اثر ہو تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلایا جائے، پلاتے رہا جائے۔ کسی بھی طرح کے روحانی اثرات اگر اس کے اوپر آ رہے ہیں تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ انسان یا وہ شخص بھلا چنگا ہو جائے گا، خیریت و عافیت اس کا مقدر بن جائے گی۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری بات کی تکمیل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب آپ بیان کریں، آپ فرمائیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح سے آپ کہیں، کیا کہیں؟ اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں میں اس رب کی جو آسمانوں کا رب ہے اور جو اس جگہ کا رب ہے جہاں سے سورج ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے سورج بھی جہاں سے ظاہر ہوتا ہے وہ آسمان ہی کا حصہ ہے، اس وجہ سے فلق کا ترجمہ آسمان بھی کیا جا سکتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اے محبوب آپ یوں کہیے کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، وہ رب جو آسمانوں کا خالق اور مالک ہے۔ من شر ما خلق، ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ جن کی صورت میں ہو، شیطان کی صورت میں ہو، بھوت پریت کی صورت میں ہو، یا کسی اور صورت میں ہو، جو بھی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان تمام مخلوق سے میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔
من شر غاسق اذا وقب، اور رات کی اس تاریکی سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو تاریکی آنے کے بعد ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمومی طور پر انسانوں کا بسیرا کھلے میں ہے، کھلی فضا میں، کھلی ہوا میں، کھلے میدان میں، کھلے علاقے میں ہے، جبکہ جناتوں کا بسیرا چھپے میں ہے، یعنی سوراخ کے اندر، زمین کے اندر، یا وہ مقامات جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر بہت دنوں تک اندھیرا ہی اندھیرا رہے اور وہاں اجالے کا کوئی نام و نشان نہ رہے، وہاں اس گھر میں، اس علاقے میں جنات یا شیاطین کے اثر دیکھے اور پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جنات اور شیاطین کے اثرات سے نکلنے کا سب سے اہم اکسیر عمل یہ ہے کہ انسان جب بھی وہاں اس جگہ پر، اس کمرے میں، اس علاقے میں جائے تو وہاں پر سلام کر لے۔ سلام کی برکت سے انشاءاللہ دھیرے دھیرے شیطان کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اس شر سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی جو شر پھونکے ہوئے گٹھیوں کے اندر ہے۔ ہوا کیا تھا، جب لوگوں نے جادو کیا تھا تو ایک ڈور میں کچھ گٹھیاں باندھی تھی اور ان گٹھیوں پر دم کیا گیا تھا جادو کے اثرات پیدا کرنے کے لیے۔ تو فرمایا اے محبوب اس طرح سے کہیے کہ میں اس شر سے بھی رب کی پناہ چاہتا ہوں جو شر گٹھیوں کے اندر پھونک کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے جب حسد کریں تو ان کے حسد والے شر سے بھی میں رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے انسان کو جب ایسا لگے کہ اس کے حاسد ہو گئے ہیں، اس کے دشمن ہو گئے ہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور حضور پاک سونے سے پہلے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اپنے ہاتھوں پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دم فرماتے تھے اور پھونک کر اپنے پورے بدن پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ اس سے انشاءاللہ ایک تو سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو شیاطین، اجنہ اور اس طرح کے دوسرے اثرات سے آپ کا جسم اور آپ کے اہل و عیال کا جسم محفوظ ہو جائے گا۔ آخری صورت جو سورۃ الناس ہے، اس میں بھی دراصل انہی تمام تر شیاطین اور ان کے اثر سے باہر آنے اور باہر لانے کی ترکیب بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ اے محبوب آپ فرمائیں، کیا فرمائیں؟ اس طرح سے کہیں اعوذ برب الناس، تمام لوگوں کا جو رب ہے اسی رب کی میں پناہ چاہتا ہوں، اسی رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے یعنی اللہ، اسی کی پناہ چاہتا ہوں۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، لوگوں کا خالق ہے، اسی کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر الوسواس، اور وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بھی میں اللہ ہی کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ وسوسہ جو ایک بار جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، خناس جو واپس بار بار آتا ہے، جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، جاتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں بھی اس طرح کے وسواس پیدا ہوتے رہتے ہیں، کیا دنیا، کیسے ہم کسی کو اپنا رب مان سکتے ہیں؟ ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں، ہم نے اس کو جانا بھی نہیں، ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں، ہم کیسے اس کو رب مان سکتے ہیں؟ فرمایا گیا یہ دراصل خناس کا اثر ہوتا ہے، اور خناس کیا ہوتا ہے؟ یہ بار بار کسی چیز کا لوٹ کر آنا، وسوسے کا لوٹ کر آنا جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے، نہیں ایسا نہیں صحیح ہے، نہیں یہ نہیں بہتر ہے، نماز سے کیا ہوگا، معاذ اللہ روزے سے کیا فائدہ ہے، حج اور زیارت سے کیا ہوگا، یہ جو وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا گیا اے محبوب آپ اس طرح سے بھی دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ان تمام وسوسوں کے شر سے بھی محفوظ فرما دے جو وسوسے چلے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں
پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو جو جا کر وسوسے آتے رہتے ہیں، ان کے شر سے بھی مولا تمہیں یہ محفوظ فرما کے اپنی امان نصیب فرما دے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو خناس لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور یہ ڈالنے والے لوگ کون ہیں؟ من الجنت والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے جنات بھی ہیں اور ناس لوگ بھی ہیں۔ جنات تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنات میں وہ جو غلط یا بدسلوکی یا بدنظمی یا بدی کرنے والے جنات ہیں، جن کو شیاطین کہا جاتا ہے، وہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگوں کے بھی وسوسے آتے ہیں۔ کبھی کوئی بندہ مل جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نماز کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، کیا روزے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، کیا حج، کیا زکوٰۃ، کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ۔ تو فرمایا گیا اگر ایسے لوگ بھی آپ کو وسوسے ڈال رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ کوئی بات نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سورت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ وسوسہ چاہے خناس کا ہو، چاہے جنات کا ہو، چاہے لوگوں کا ہو، وسوسے سے آپ اور ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ گیا کہ جب بھی قرآن کو ختم کیا جائے تو پھر سے ایک مرتبہ شروع کر دینا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم نے تفسیر تو پڑھ لی، لیکن مختصراً 2 لفظوں میں چند باتیں ابتدا سے اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ ختم کرنے کے بعد ابتدا کی طرف بھی ہم بڑھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو تمام عالم کا خالق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتے رہنا، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو ضلالت اور گمراہی میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اللہ اس کی مراد کو بہتر جاننے والا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب دراصل متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی ہے کون؟ فرمایا گیا جو ایمان لے آئے غیب پر، اور جنہوں نے نمازیں قائم کی، اور جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ایمان لے کے آتے ہیں اس پر جو ان سے پہلے جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی دراصل قیامت میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو تفسیر کی برکتیں نصیب فرمائے، اور زندگی میں یہ لمحہ بار بار لے آئے جب ہم یہاں بیٹھ کر یا پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر اپنے رب کے کلمات اور اپنے رب کے کلام کی تفسیر کریں، اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی زلف معمر کا تذکرہ کریں، کبھی آپ کے چہرے انور کا تذکرہ کریں، کبھی آپ کے رخ و لالا اور گل زیبا کا تذکرہ کریں، کبھی آپ کے رخسار کا تذکرہ کریں، کبھی آپ کے وجود کا تذکرہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تذکرہ کرنے سے، حضور کا تذکرہ کرنے سے حضور کی عظمت میں 4 چاند تو نہیں لگے گا، ہاں حضور کا تذکرہ کرنے سے ہماری عظمت یقیناً بڑھ جائے گی۔ اس لیے کہ جو حضور کا تذکرہ کرتا ہے حضور کو بڑا نہیں بناتا، بلکہ جو حضور کو رب تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، وہ شان بیان کرنے سے ہماری شان میں تذکرہ، ہماری شان میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔
رب تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور جب تک یہ زندگی رہے ہم حضور پاک کی شان اس طرح سے بیان کرتے رہیں جس طرح سے ہمارے امام نے بیان کیا تھا، اور اسی پر تفسیر کا اور اس سال کی تفسیر کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کی ہے بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا داتا کہوں تجھے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام تر دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا یہ گھڑیاں ایسی ہیں جو بار بار نہیں آتی ہیں، مولا کرم فرما دے۔ مولا یہ گھڑیاں ہماری زندگی میں بار بار آئے، مولا بار بار تیرے کلام کو ہم پڑھ سکیں، تیرے کلام کو لوگوں تک سنا سکیں، لوگوں کو سمجھا سکیں۔ مولا سب کو، ہم کو بھی اور ہمارے دوست و احباب کو بھی، تمام عزیزوں کو بھی مولا قرآن پڑھنے سیکھنے اور قرآن کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مولا ہم نے آج تک جو بھی تفسیریں کی ہیں اور ہمارے دوست و احباب نے جو بھی تفسیریں سنی ہیں، مولا کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو تو اسے معاف فرما دے، اور ہم سبوں کو عمل خیر کی دولت سے سرفراز فرما دے، ہم سبوں کی دعاؤں آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرما دے۔ قرآن پاک کے صدقے میں اور تفسیر قرآن پاک کے صدقے میں مولا ہم تماموں کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو مولا کریم قرآن پاک کے صدقے میں مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہر طرح کے مرض سے، ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کے درد سے، روحانی جسمانی امراض سے محفوظ فرما دے۔ مولا جب تک زندگی ہو تیرے محبوب کی محبت کے سائے میں ہو، اور جب آخری وقت ہو تو کلمہ شہادت کے ساتھ مولا تعالیٰ رمضان کے ایام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے سجدے کی حالت میں ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔